یہ جو ہماری اسلامی بہن کا سوال ہے، اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں ماں باپ بھی فوت ہوئے ہوئے اور ان کے شوہر کے جو بہن بھائی ہیں وہ ان کی زندگی میں فوت ہو چکے، تو ظاہر ہے کہ وہ بہن بھائیوں میں تو حصہ تقسیم نہیں ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھیں جس کی اولاد نرینہ ہو اس کے بہن بھائیوں کو وراثت نہیں ملتی، اور جس کی اولاد نرینہ نہ ہو، یعنی کوئی بیٹا نہ ہو، صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، پھر وراثت اس کے بہن بھائیوں میں بھی جاتی ہے۔ تو اب ان کی 3 بیٹیاں ہیں، تو ان کی جو شوہر ہیں ان کے بہن بھائیوں میں بھی جداد جائے گی، لیکن وہاں یہ کہ بہن بھائی تو پہلے فوت ہو چکے ہیں تو وہ ویسے ہی حقدار نہیں رہے، کیونکہ وہ ان کی زندگی میں فوت ہوئے ہیں اور وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے۔ جو پہلے ہی فوت ہو گیا ہوا ہے تو وہ یہ تو نہیں وہ اپنے سے بعد میں فوت ہونے والے کی وراثت وہ لے رہا ہوگا، تو وہ تو نہیں ملے گی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کی 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں سورہ نساء کے اندر، تو ان بیٹیوں میں 2/3 مال تقسیم ہوگا، 2/3 مال۔ لیکن کس کے بعد؟ ماں باپ بیوی، یعنی یہ اپنا 1/8 لے لیں، ماں باپ تو فوت ہوئے ہیں، 1/8 یہ ٹوٹل رقم کا لیں آفٹر زکات اور قرض اتارنے کے۔ اس کے بعد جو رقم بچ جائے نا اس کے 3 حصے کریں، اس میں سے 2/3 حصہ 3 بیٹیوں میں برابر تقسیم کریں، اور جو 1/3 بچ گیا نا وہ اصل میں جانا تھا ان کے خاوند کے بہن بھائیوں کو اگر وہ زندہ ہوتے، اور وہ تقسیم کس طرح ہونا تھا؟ اسی رول کے مطابق جو قرآن میں ہے کہ بھائیوں کو 2 حصے، اس 1/3 میں سے 2 حصے بھائیوں کو ملنے تھے اور بہنوں کے۔ ان کے کیس میں تو فوت ہو چکے ہیں، تو ان کے کیس میں اب وہ 1/3 کہاں جائے گا؟ اس کی ڈیٹیل قرآن میں نہیں آئی ہے، وہ بخاری مسلم میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب جداد وراثت تقسیم ہو جائے تو جو باقی مال بچے گا اس کا حقدار اس کے قریبی مرد بھانجا یا بھتیجا ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کیس میں ان کی بھانجیوں کو وہ نہیں ملے گا، صرف بھتیجوں اور بھانجوں کو ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی نے ایک غلط مسئلہ بیان کیا تھا کہ بھائی اور بہن کی نواسی کے ساتھ، یا یوں کہہ لیں کہ بھتیجی اور بانجی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز اور حلال ہے، اور ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ ویسے قرآن میں جو سٹارٹ میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری مائیں تمہارے لیے حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ ہاں، بھانجی یا بھتیجی کی جو آگے سے اولاد ہے وہ تو آپ کے لیے غیر محرم ہے نا، اس سے شادی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا باپ الگ ہے، وہ الگ نسل ہو گئی۔ تو بھتیجی یا بھانجی سے شادی تو نہیں ہوگی کیونکہ وہ آپ کی محرم ہے، لیکن جب اس کی شادی ہو گئی اور اس بھتیجی یا بھانجی اس کا خامند، وہ تو اور ہے نا، وہ تو نسلی ڈیفرنٹ ہوگی۔ مرزا جہلمی کا یہ مسئلہ بالکل غلط مسئلہ تھا۔ ہم نے دلائل کے ساتھ یہ بالکل بات واضح کی ہے کہ مرزا جہلمی نے اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے، غلطی کی ہے، اور مرزا نے یہ مسئلہ اجماع امت کے خلاف بیان کیا ہے۔ پوری امت کا اس مسئلے پر اجماع ہے کہ بھائی اور بہن کی نواسی یا بھتیجی اور بانجی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ اب مرزا نے اس مسئلے سے رجوع کر لیا اور مان لیا کہ میرا یہ مسئلہ غلط ہے اور میں نے غلطی کی ہے۔ مرزا جہلمی کے بعض بلائنڈ فالورز یہ کہتے ہیں جی کہ ایک ہی تو غلطی کی ہے مرزا صاحب نے، اور اس غلط مسئلے سے مرزا صاحب نے رجوع کر لیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 1-2 نہیں، مرزا جہلمی کے غلط مسائل کی ایک پوری فہرست ہے۔ عقائد کے اندر، مسائل کے اندر، فقہی معاملات اور مسائل کے اندر مرزا جہلمی نے اتنی غلطیاں کی ہیں کہ اگر ان تمام کو بیان کیا جائے تو وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے اور وہ مسائل زیادہ ہیں۔ مرزا جہلمی ویسے تو علماء کو گاہے بگاہے ٹونٹ کرتا رہتا ہے کہ علماء کو مسائل نہیں آتے، یہ کتابیں نہیں پڑھتے، ان کو تو علم ہی نہیں ہے۔ وراثت کے مسائل بیان کرتے ہوئے مرزا جہلمی نے یہ کہا ہے کہ وراثت کے مسائل علماء حل نہیں کر سکتے، ان کو تو کیلکولیٹر چلانا نہیں آتا، ان کو تو حساب نہیں آتا، یہ وراثت کے مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ اس کی کیلکولیشن آپ کو بیسک چیز پتہ چل گئی، تو اب آپ یہ خود فارمولے لگا کے آپ کے پاس کوئی کیس آتا ہے تو آپ اس کو کنسیڈر کر کے کافی حد تک کیلکولیٹ۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ مولوی کر سکتا ہے یہ کام جس کو کیلکولیٹر بھی استعمال کرنا نہیں آتا، الا ماشاءاللہ۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لے کر آج تک وراثت کے مسائل علماء ہی حل کرتے ہیں۔ علماء نے وراثت کے مسائل بیان کیے اور مستقل کتابیں لکھی ہیں علماء نے وراثت کے مسائل کے اوپر۔ مثلاً یہ کتاب السراجی فی المیراث، یہ علم میراث کے اوپر مارکۃ الآراء اور معروف کتاب ہے السراجی فی المیراث، جو کہ مدارس اسلامیہ کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں وراثت کے، میراث کے مسائل
لکھے ہوئے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ. علماء یہ کتابیں پڑھتے ہیں, ان کتابوں کو پڑھاتے ہیں, اور بحمد اللہ تعالیٰ یہ کتاب السراج فی المراج میں نے مختلف اساتذہ سے تقریباً 4 مرتبہ بالاستیاب اس کتاب کو پڑھا ہے, اس کتاب کے دورے کیے ہیں, اور بحمد اللہ تعالیٰ اس کتاب کو مجھے پڑھانے کا بھی شرف حاصل ہوا ہے. میں نے اس کتاب کو اسلامی مدارس کے اندر اس کتاب کو بچوں کو, طالب علموں کو پڑھایا ہے. وراثت کے اور میراث کے مسائل میں نے بحمد اللہ تعالیٰ پڑھائے ہیں. اس کتاب کو میں نے بچوں کو پڑھایا ہے. یہ کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے, اور مرزا کہتا ہے کہ جناب علماء کو تو کیلکولیٹر نہیں آتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کیلکولیٹر کے بننے سے, ایجاد ہونے سے پہلے علماء نے وراثت کے اور حساب کے ساتھ ان مسائل کو بیان کیا. اور اپنی حالت مرزا جلمی کی یہ ہے کہ ایک مسئلہ مرزا جلمی نے وراثت کا بیان کیا ہے, اور ایک مسئلے کو بیان کرتے ہوئے اس نے 3 غلطیوں کا ارتکاب کیا ہے. 1/8 یہ ٹوٹل رقم کا لیں آفٹر زکوٰۃ اور قرض اتارنے کے, یعنی یہ اپنا 1/8 لے لیں, ماں باپ تو فوت ہوئے ہیں. 1/8 یہ ٹوٹل رقم کا لیں, اس کے بعد جو رقم بچ جائے نا اس کے 3 حصے کریں, کہ جب جائیداد وراثت تقسیم ہو جائے تو جو باقی مال بچے گا اس کا حقدار اس کے قریبی مرد بھانجا یا بھتیجا ہوں گے. اس کیس میں ان کی بھانجیوں کو وہ نہیں ملے گا, صرف بھتیجوں اور بھانجوں کو ملے گا. سائل نے سوال یہ پوچھا ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا, اس کے پیچھے اس کی بیوی ہے اور 3 بیٹیاں ہیں. والدہ بھی فوت ہوگی, والد بھی فوت ہو گئے, بھائی بھی, بہنیں بھی, ہاں البتہ بھتیجے اور بھانجے اس کے موجود ہیں, اور اس نے قرضہ بھی دینا ہے اور اس نے زکوٰۃ بھی دینی تھی. اب اس مسئلے کا جواب کیا ہے؟ تو مرزا جلمی نے اس کا جواب دیا. جواب دیتے پہلی غلطی مرزا نے یہ کی ہے, کہتا ہے کہ اس میت کی وراثت میں سے, اس کے ترکے میں سے, سب سے پہلے اس میت کے ترکے میں سے قرضہ دیا جائے گا اور اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی, مال میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی. حالانکہ میت کے ترکے میں سے زکوٰۃ نکالنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. قرآن و حدیث میں کہیں بھی حکم نہیں ہے کہ ایک بندہ فوت ہو گیا, اس نے زکوٰۃ دینی تھی تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے زکوٰۃ دی جائے. کوئی مسئلہ شریعت کا نہیں ہے. مثلا فرض کریں ایک بندہ فوت ہو گیا, اس نے 1 کروڑ روپیہ چھوڑا, اور اگر اس نے 10 سال کی زکوٰۃ نہ ادا کی ہو تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ 10 سال کی زکوٰۃ 1 کروڑ میں سے بنتی ہے 25 لاکھ. سب سے پہلے 25 لاکھ اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی. حالانکہ غلط مسئلہ ہے, کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ میت کے ترکے میں سے زکوٰۃ نکالی جائے. مرزا نے پہلی غلطی یہ کی ہے کہ کہتا ہے زکوٰۃ نکالی جائے گی, قرضہ دیا جائے گا اور زکوٰۃ نکالی جائے گی, حالانکہ زکوٰۃ نکالنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دوسری غلطی جو کہ صریح قرآن مجید فرقان حمید کے خلاف اس نے مسئلہ بیان کیا ہے, وہ یہ ہے کہ کہتا ہے کہ بیوی کو 1/8 دینے کے بعد جو باقی بچے گا وہ 3 بیٹیوں کے اندر 2/3 کے حساب سے تقسیم کیا جائے گا. جبکہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 کے بالکل یہ مسئلہ خلاف ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ دو. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. اگر وہ ساری بیٹیاں ہی ہوں, عورتیں ہوں, یعنی بیٹیاں ہی ہوں, بیٹے نہ ہوں, اور ہوں وہ 2 سے زیادہ, تو فرمایا فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, ان کو تم نے دینا ہے 2/3 جو میت نے چھوڑا ہے. میت کے کل ترکے میں سے 2/3 2/3 بیٹیوں کو دیا جائے گا, 1/8 بیوی کو دینے کے بعد نہیں, بلکہ ما ترک جو اس میت نے چھوڑا ہے اس میں سے کل جائیداد میں سے 2/3 دیا جائے گا. اب مرزا نے یوں کہا ہے کہ 1/8 نکالنے کے بعد باقی میں سے 2/3 دیا جائے گا. اس کے بیان کردہ مسئلے کے مطابق صورت مسئلہ یہ ہوگی, مثال کے طور پہ میت نے 1 کروڑ روپیہ چھوڑا, اب 1 کروڑ میں سے 1/8 بیوی کو دے دیا تو 12.5 لاکھ بیوی کو مل گیا, باقی بچ گیا 87.5 لاکھ. اس 87.5 لاکھ میں سے اگر بیٹیوں کا حصہ نکالا جائے تو وہ بنتا 58,33,333. یہ مرزا کے بیان کے مطابق, جبکہ قرآن نے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا.
कुरान कहता है उनको 2/3 देना है मा तरक, जो उस मैयत ने छोड़ा है। अब जो उस मैयत ने छोड़ा, मैयत ने फर्ज करें छोड़ा 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ में से 2/3 अगर हम निकालेंगे तो वो बनता है 66,66,666। मिर्जा के बयान के मुताबिक बेटियों को 58,33,333 मिलेगा, जबकि कुरान के हुक्म के मुताबिक कितना मिलेगा? 66,66,666 कुल जायदाद में से। तो ये इसने सरी कुरान के खिलाफ मसला बयान किया। अब मिर्जा जेलमी के वो ब्लाइंड फॉलोअर्स जो कहते हैं कि मिर्जा ने सिर्फ एक ही गलती तो की है, ये मिर्जा ने गलती नहीं बल्कि गलतान किया है, इससे भी मिर्जा जेलमी को रुजू करवाएं और कहें कि तुमने ये मसला कुरान के सरी खिलाफ बयान किया। उठाएं सूरतुन निसा और आयत नंबर 11 निकालें, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह फरमाया कि बेटियों को जो मैयत ने कुल जायदाद छोड़ी है उसमें से 2/3 दिया जाएगा। और फिर उसके बाद मसला इसने बयान किया कि जो बाकी बचेगा बीवी को और बेटियों को देने के बाद, कहता है वो भांजों और भतीजों को दिया जाएगा। ये मिर्ज़ा की तीसरी गलती है। क्यों? इसलिए कि भांजों को भतीजों की मौजूदगी में हिस्सा नहीं मिलता, वो महजूब हो जाते हैं। जो वारिस मैयत के बनते हैं उनकी कैटेगरीज हैं। एक पहली कैटेगरी है असहाबुल फ़राइज़ की, जिन्हें ज़वील फ़ुरूज़ कहते हैं, दूसरी असबात की, और फिर उसके बाद आते हैं ज़वील अरहाम। असहाबुल फ़राइज़ या ज़वील फ़ुरूज़ ये उन रिश्तेदारों को कहा जाता है जिनका कुरान ने हिस्सा मुतअय्यन और मुकर्रर कर दिया, और ये टोटल 12 अफराद हैं, जिनमें से 8 ख़वातीन और 4 मर्द हैं, और इनके 6 हिस्से हैं, निस्फ, रुबो, सुमुन, सुलुस, सुलसान और सुदस। यानी निस्फ आधा मिलेगा बाज़ सूरतों में बाज़ रिश्तेदारों को, असहाबुल फ़ुरूज़ को, और बाज़ सूरतों में चौथा हिस्सा मिलेगा, बाज़ में 8वां मिलेगा, बाज़ में तीसरा, बाज़ में 2/3 और बाद में 6ठा हिस्सा। निस्फ, रुबो, सुमुन, सुलुस, सुलसान और सुदस, ये 6 हिस्से हैं कुल, जो इन 12 अफराद के अंदर असहाबुल फ़राइज़ के अंदर तकसीम होते हैं। असहाबुल फ़राइज़ को मुकर्ररा और मुतअय्यन हिस्सा देने के बाद जो बाकी बचता है वो असबात के अंदर तकसीम होता है। जो उसके असहाबुल फ़राइज़ के बाद करीबी रिश्तेदार हैं उनको दिया जाता है, जो असबात की कैटेगरी में आते हैं। भतीजे की मौजूदगी में भांजा वो ज़वील अरहाम में आता है, वो असबात में शामिल नहीं है, उसको नहीं दिया जाएगा। सही बुखारी के अंदर हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलहिकुल फ़राइद बिअहलिहा फमा बकिया फ़हुवा लिअौला रजुलिन ज़कर। तुम फ़राइज़ को उनके अहल तक पहुंचा दो, जो बाकी बचेगा फ़हुवा लिअौला रजुलिन ज़कर, पस वो उसके लिए होगा जो मैयत के करीबी होगा, रजुल ज़कर, यानी वो अस्बा बिनफ्से ही, जिसका ताल्लुक मैयत के साथ मर्द के वास्ते से है, ज़कर के वास्ते से, और वो भतीजा है, भांजा नहीं है। लिहाजा भतीजे को हिस्सा मिलेगा असहाबुल फ़राइज़ के बाद और भांजे को हिस्सा नहीं मिलेगा। तो एक मसले में मिर्ज़ा जेलमी ने 3 गलतियों का इर्तिकाब किया है। एक तो इसने सबसे पहले मैयत के तरके में से ज़कात का हुक्म दिया, ये भी गलत। दूसरा ये कहा कि 1/8 बीवी का निकलने के बाद बाकी में से 2/3 बेटियों को दिया जाएगा, इसमें इसने कुरान की सरी मुखालफत की और बेटियों को घाटा डाला। तीसरा इसने ये कहा कि बीवी और बेटियों को देने के बाद भांजों और भतीजों में बाकी तकसीम किया जाएगा, ये भी इसने गलत मसला बयान किया, सिर्फ भतीजे को मिलेगा, भांजे को नहीं मिलेगा। और अपना जो इसकी ताली और इसका समझने के तहक्कुम किस लेवल का है कि कहता कि उलमा को तो कैलकुलेटर नहीं आता, उलमा को तो हिसाब नहीं आता, ये कैसे मसाइल को हल करेंगे? कि एक मसला बयान करते हुए 3 गलतियों का इर्तिकाब किया है। अब मिर्ज़ा जेलमी के ब्लाइंड फॉलोअर जो हैं वो मिर्ज़ा से इस मसले में भी रुजू करवाएंगे। देखते हैं कि मिर्ज़ा साहब इस मसले में कब रुजू रिकॉर्ड करवाते हैं।